آپ کو براہ راست دکھائیں گے وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ شہید میرے نہ صرف کولیگ رہے ہیں، بڑے پیارے بھائی، بہت بڑا سانحہ ہے، مذمتیں کر کر کے تھک گئے ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس شہر نے اللہ کے بعد جو عزت پاکستان تحریک انصاف کو دی ہے وہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ لوگوں کا اعتماد اللہ کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے، اور اسی طرح پوری پاکستانی قوم اس نئے پاکستان میں الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ ماضی کا وتیرہ یہ تھا کہ جی الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ جی صوبے کی ذمہ داری تھی، یا بلیم گیم واز دی آرڈر آف دا ڈے۔ پرائم منسٹر صاحب بہت زیادہ کنسرن کے علاوہ بار بار مجھ سے رابطے میں ہیں، اور الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ اس ناسور کو، دہشت گردی کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے۔ اس حوالے سے پاکستان کے ہمسایوں کے ساتھ، چاہے وہ ٹرائی پارٹائٹ پاکستان، افغانستان، چائنا، جو ابھی ریسنٹلی افغانستان میں شاہ محمود قریشی صاحب گئے، چاہے وہ ایران کے ساتھ ہو، چاہے وہ کرتارپورہ ہندوستان کے حوالے سے ہو، میسج پاکستان سے یہ گیا ہے کہ ہم سب کے ساتھ امن چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کی زمین اور پاکستانیوں کو کسی لیول پر بھی اس ناسور کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے مجھے بھیجا، اور تمام کی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں، لازوال قربانیاں دی ہیں تمام کی سٹیک ہولڈرز نے، رینجرز نے، پولیس نے، انٹیلیجنس ایجنسیز نے، اور کراچی کے لوگوں نے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پریکٹیکل میجرز لے کے، ایگزمپلری انیشیٹوز کے ذریعے اس ناسور کو ختم کیا جائے۔ ہمیں جو ابھی ڈیلیبریشنز ہوئی، ڈیٹیل اور تمام فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھنے کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ، میری خواہش تھی کہ آج چیف منسٹر صاحب بھی ہوتے، چیف منسٹر صاحب ایمرجنسی میں چلے گئے لیکن ان کی ٹیم موجود تھی۔ ہم ایز اے ٹیم آگے جانا چاہتے ہیں، ہم وفاق، صوبے مل کے، تمام کی سٹیک ہولڈرز مل کر اس ناسور کا مقابلہ کریں گے۔ ابھی میں انشاءاللہ اس کے بعد علی رضا عابدی صاحب کے گھر بھی جاؤں گا۔ میسج یہ ہے پرائم منسٹر صاحب کا کراچی کے اور پورے پاکستان کے باسیوں کے لیے کہ ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ ہم انشاءاللہ باذن اللہ ایز اے ٹیم اس ناسور کو ہر لیول پر جائیں گے، اس کے خلاف اس کا پروب کریں گے کہ باہر سے کوئی اگر اس میں انوالو ہے، اندر کوئی انوالو ہے، سپورٹر فیسیلیٹیٹر کون ہے، پروموٹر کون ہے، فائنینسر کون ہے، وہ تمام چیزیں جو کوتاہیوں کی شکل میں نظر آ رہی ہیں، ہم نے انشاءاللہ باذن اللہ اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاؤں کہ صرف اس لیے نہیں آیا کہ کاسمیٹک اپروچ کہ تصویر بن جائے اور فاتحہ ہو جائے یا جنازے میں شریک ہوا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ کراچی کے امن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، پاکستان کے امن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ پاکستان کو اور کراچی کو امن کا جو گہوارہ اللہ نے اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے لازوال قربانیوں سے یہ بنا ہے۔ کلاسک ایگزامپل وہ شہر ہیں جو امریکہ کے 5 شہر، جس میں شکاگو کرائم ریٹ کہاں پہ چلا گیا۔ تو آج یہ ہم کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہم سب کی ہے کہ ہم پازیٹیو سائیڈ پوری قوم کے سامنے رکھیں، ایک نہ کریٹ کریں، کیونکہ پاکستان کے اندر خاص کر سی پیک، پاکستان کے اس خطے میں امن کے حوالے سے جو رول ہے، پاکستان کی اوور آل جو پوزیشن ہے، وہ لوگ جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ان کا کام ہے پینک کریٹ کرنا۔ ہمارا اور آپ سب کا مل کر کام یہ ہے کہ ہم قوم کو یہ یقین دہانی کرائیں کہ یہ وہی شہر تھا کہ جہاں پہ ماضی میں کیا ہوتا رہا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی جو 3-4 ایکٹیویٹیز ہوئی ہوں اس سے ہم خدا نخواستہ آنکھیں بند کر کے اس کو ایکسیپٹ کریں، نہیں، اسی کے خلاف آل آؤٹ جا رہے ہیں۔ لیکن میسج ہم نے یہ دینا ہے کہ ہم نے پینک نہیں کرنا۔ ہم ایک انشاءاللہ باذن اللہ عظیم قوم ہے، بطور مسلمان اور بطور پاکستانی ہمارا ایمان ہے کہ شہادت عظیم رتبہ ہے، لیکن ریاست کی ذمہ داری ہے صوبوں کے ساتھ، تمام کی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے، کہ منطقی اجاب تک اس تمام چیزوں کو پہنچایا جائے اور ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے جو اس میں رول کرنے والے ہیں۔ اینڈ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ کراچی امن کے گہوارہ الحمدللہ
बन चुका है और हमेशा रहेगा। और वो तमाम फोर्सेस जो डिस्टर्ब करना चाहती हैं उनके लिए मैसेज ये है कि हम सब एक हैं। तमाम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस में, चाहे सूबे में, चाहे वफाक में, पाकिस्तान के लिए हम सब एक हैं। पाकिस्तान के अमन के लिए हम सब एक हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब एक हैं। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह इसको मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे। और मैं आपको ये बावर करा दूं कि गवर्नर साहब का और पूरी टीम का मैं तहे दिल से मशकूर हूं, अपने ऑनरेबल MNAs का, और फिर MQM को भी मैं अप्रिशिएट करूंगा। हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं और वो तमाम जो MQM की 3 तंजीमें हैं उनका भी कि उन्होंने पैनिक नहीं किया, कानून को हाथ में नहीं लिया और वो अब इंतजार में है कि हम डिलीवर करें और इंशाल्लाह हम डिलीवर करेंगे। थैंक यू सो मच। बरतानिया से मुख्तलिफ मुआहदों का क्रेडिट लेते हैं, ब्रिटिश एयरलाइन की वापसी क्रेडिट लेते हैं, रेलवे की बहाली का क्रेडिट लेते हैं। तो ये 3 माह में कराची का अमन अमान खराब हुआ है, इसकी जिम्मेदारी आप कबूल करते हैं? दूसरा ये कि खान साहब पहले फरमाते थे कि जी किसी यूरोप में मगरब में किसी वजीर की वजारत में कुछ खाना हो जाए तो वो इस्तीफा देता था। तो आप इस्तीफा देंगे या इमरान खान की वजह से जाकर उनके पास से वो इस्तीफा देने में कराची? देखिए जी, पहले ही मैं इस चीज़ को एड्रेस कर चुका हूँ कि हम इस पुरानी सोच को प्रमोट करने नहीं आए कि जी ये सूबे का काम था लॉ एंड ऑर्डर और 18वीं आइन के बाद ये तो जी सूबे की जिम्मेदारी है। मैं इसकी पहली नफी कर चुका हूँ। इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान। ये आपसे इल्तिजा है कि पाकिस्तान का कोई बासी हो, पाकिस्तान का कोई फेडरेटिंग यूनिट हो, पाकिस्तान में किसी लेवल पर किसी को टारगेट किया जाए तो पूरी कौम को एक होना चाहिए और एक है। हम इस चीज़ में नहीं पड़ना। क्राइम रेट कराची में जो गिरा है उस पूरी कौम के सामने है। अब डिलिबरेटली वो फोर्सेस जो टारगेट कर रही हैं CPAC को, और आपने देखा होगा कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना की जब चाइनीज कॉन्सुलेट पर अटैक हुआ क्या उनका मैसेज था, पूरी दुनिया के लिए मैसेज था। तो मैं सिर्फ आपको ये बावर कराऊं कि जिम्मेदारी हम सब की है, जिम्मेदारी क्योंकि जब आप वफाक और सूबे में हो तमाम की स्टेक होल्डर्स की है। लेकिन लेट मी अश्योर यू कि इस नासूर को हम खत्म करेंगे और हम सब यूनाइटेड हैं इसके हवाले। मैं इसमें एक चीज़ आपकी बात का जवाब दे दूं। आपने ये तो बड़े आराम से कह दिया कि नवाज शरीफ के आखिरी दौर में जो बड़ा अमन हो गया था। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी मीडिया टॉक कर रहे हैं और आपको आगाह करें अली रजा आबदी के इंतकाल के हवाले से वो ताज़ियत करने के लिए उनके घर भी जाएंगे। कराची पहुंचे, उन्होंने कहा है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया है।